تحریک پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں تو دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی، مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا خیر محمد جالندھری، سید سلمان ندوی، اور کتنے بڑے بڑے حضرات تھے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کا جو پورا خاندان تھا وہ سر فہرست تھا، مسلم لیگ میں آگے تھا ماشاءاللہ۔ تو بڑی قربانی ہے ان کی۔ جب بریلوی حضرات جب اپنے ہاں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا ہے، وہ پھر حوالے دیتے ہیں کہ احمد رضا خان مرحوم کے جو صاحبزادے تھے مولانا حامد رضا خان بریلوی، انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا حصہ لیا تھا۔ مولانا عبد الحمید بدایونی مرحوم، انہوں نے بڑا حصہ لیا تھا۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے بہت تحریک پاکستان میں بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ پیر جماعت علی شاہ نے اپنے سب مریدوں سے کہا تھا کہ پاکستان میں حصہ لیں۔ پیر مانگی شریف، پیر سیال شریف، مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم، عبدالستار خان نیازی، وہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا تھا۔ ادھر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا۔ مولانا داؤد غزنوی صاحب، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، مولانا اسماعیل سلفی صاحب، ان کی قربانی ہے۔ ادھر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ مفتی جعفر حسین اور مفتی کفایہ حسین اور فلاں اور فلاں، اور پھر آغا خان، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ میں عبد الودود سے اور جے ٹی آر سے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے علماء کے کردار پر بات کی ہے، ایک مشترکی پاکستان سب نے بنایا ہے مل کے، اس بات کو کہنے میں کیوں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میم زبر ما ٹول زما۔ جب آپ اجتماعی بات کرتے ہیں تو سب کو ان کا حصہ دیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ سب نے مل کر پاکستان بنایا، کتنا کس کا حصہ تھا اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائے، لیکن ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ مغربی پاکستان ہو یا مشرقی پاکستان، عثمانی خاندان نے پرچم لہرایا تھا ماشاءاللہ۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ پاکستان بننے کے خلاف تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء دیوبند کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ جو آدھے مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کی سرپرستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولانا حسین احمد مدنی اور جمعیت علماء ہند کو اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی، انہوں نے ان کو وہاں سنبھالا اور یہاں دوسرے لوگوں نے سنبھالا۔ تو میرا مشورہ آپ حضرات کو یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی تقریبات ہوں تو ٹول زمان نہیں، بلکہ سب کو اس میں شامل کر لیا کریں تاکہ سب اکٹھے محسوس کریں کہ ہم اکٹھے ہیں۔